ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا۔ آج کے اس درس میں ہم استغفار کے کچھ قرآن و حدیث کے دلائل کی روح سے مستند کچھ فوائد کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی دفعہ ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کی تھی کہ نفل نماز سنت وغیرہ گھر میں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ جس کے گھر میں یا روم پہ جگہ نہ ہو وہ کیا کرے، تو اس کا سمپل سا جواب تو یہی ہے کہ بھائی وہ پھر مسجد میں پڑھے گا اور کیا کرے گا وہ۔ لیکن یہ افسوس کا مقام بھی ہے کہ ہم اس جگہ میں رہیں، اس تنگ سی جگہ میں رہیں، جیسے پنجرے میں کوئی جانور بند ہو، وہ وہاں اللہ کا ذکر بھی نہ کر سکے، قرآن بھی نہ پڑھ سکے، قرآن میں سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ نہ کر سکے، تو اس کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کدھر رہ رہا ہوں۔ کوئی ایک بندے کی جگہ بندہ سپیس چھوڑ دے، سارے ایک ایک دو دینار زیادہ پڑ جائے گا۔ کھانا کھانے کے لیے بھی تو جگہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ دو چار بندے جو رہتے ہیں روم پہ وہ اپنے لیے اتنی جگہ تو چھوڑتے ہیں کہ کھانا کھا سکیں، کہ وہ بھی چارپائیوں کے اوپر ہی بیٹھ کے، بیڈ کے اوپر ہی بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ اب بندہ اب دیکھیں جنگ کے حالات، پیچھے کرونا گیا ہے، کرونا میں مسجدیں بند ہوئی، گھروں میں نمازیں پڑھی، جمعہ پڑھا، عید پڑھی ہم لوگوں نے، تراویاں پڑھی ہم لوگوں نے، تو ان لوگوں نے کہاں پڑھی ہوں گی؟ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اتنی جگہ بھی نہ رکھیں آپ اپنے کمرے میں، اپنے ڈیرے پہ، اپنے فلیٹ میں، کہ آپ اللہ کے حضور دل کرے بندے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت ملتی تھی نا، ہم تو شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں نا، کہ ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی جیسے ہی کوئی خوشخبری ملی، کوئی نعمت ملی، آپ فوراً ادھر ہی سجدے میں گر جاتے، نہ وضو، نہ قبلہ، نہ کسی اور چیز کی فکر، فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ادا کرتے۔ وہ بندے کو اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، نہ بندہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کر سکے، نہ کوئی شکرانے کا سجدہ کر سکے، نہ بندہ کوئی اور نفل پڑھ رہے، تو کیسی جگہ پہ رہتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے۔ میں الحمدللہ 22 سال ہو گئے کویت میں آئے ہوئے، تقریباً مختلف جگہوں پہ رہنے کا موقع ملا، ابو حلیفہ میں، ادھر فہیل میں، ادھر سوق صبا میں، تقریباً 8-10 جگہوں پر۔ کہیں ایسا موقع نہیں آیا کہ کہیں جگہ نہ ہو بندہ سجدہ بھی نہ دے سکے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی کہ جہاں میں نماز ہی نہ پڑھ سکوں، نفل نہ پڑھ سکوں۔ تو یہ خود خیال کرنا چاہیے کہ بندے کو اتنی تو جگہ رکھ لینی چاہیے کہ بندے نے ساری زندگی کما کے ہی مر جا رہا ہم نے۔ تو یہ نفل اگر گھر میں پڑھیں گے تو 27 درجے مسجد میں پڑھنے سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب ہوگا، اور دوسرے فضائل جو میں نے بیان کیے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ میرا یہ ہے کہ استغفار کرنے کے جو مستند قرآن و حدیث میں فوائد ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ فوائد بیان کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا، ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، غفور ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی پہلا فائدہ یہ ہمیں نظر آیا کہ اس توبہ استغفار سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ
یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل فرمائے گا، موسلادھار بارش تم پر ہوگی۔ یعنی اس بارش سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں رزق عطا کرنے والا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو کھیتیاں رزق دیتی ہیں، بارش رک جاتی ہے تو قحط سالی ہو جاتی ہے، کھیتیاں اور پھل جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، خشک سالی اور قحط کا سما ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، فراوانی عطا کرے گا، کس میں؟ بِأَمْوَالٍ، مال کے اندر۔ اور اس کے بعد وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد کے اندر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ مال سے، اولاد سے مدد فرمائے گا۔ کس چیز کی بنا پر؟ استغفار کی بنا پر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایسے باغات بنا دے گا کہ جن کے اندر نہریں چل رہی ہوں گی۔ یعنی رزق کی بھی فراوانی، مال کی فراوانی، اولاد کی فراوانی، گناہوں کی بخشش، آسمان سے بارشوں کا نزول، یہ کس بنا پر؟ کہ جب ہم توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں قوت پر قوت عطا کرے گا، طاقت پر طاقت عطا کرے گا۔ تمہاری قوت اور طاقت میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اگر تم جس قدر زیادہ استغفار کرو گے، جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، رجوع کرو گے، تو تمہاری طاقت کے اندر بھی، قوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کے اندر، یہ سارے جو فائدے ہیں یہ ہم چاہنے والے فائدے ہیں، ہمارے یہ ہمیں نظر آنے والے فائدے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہڈن قسم کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرتا کن پر؟ کہ جو استغفار کرنے والے ہوں۔ اگر ہم انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں، توبہ طائب ہونے والے ہوں، کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالی ہم پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ یہ وہ اور بہت سارے ایسے عذاب اور بلائیں ہوتی ہیں جو نازل ہونے والی ہوتی ہیں بندے کے اوپر، لیکن اس کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی بلا کب اس کے اوپر سے ٹل گئی، اور اللہ نے اس کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس کا التزام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے، اور ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں اگر کوئی آ بھی گئی اس کے اوپر آزمائش، تو اللہ تعالیٰ اس طرح نکال لیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے لیے راستے جو ہے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ تنگی، وہ پریشانی، وہ غم، وہ فکر، وہ آزمائش اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے، اور اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان غموں اور فکروں سے اس کو نجات عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ادھر سی وی دے، ادھر باغ دوڑ کر، بزنس مین ہے اس سے بات کر، یا ڈیلنگ کروا دو، کوئی کام نہیں مل رہا کچھ کر دو، کسی سے سفارش کروا دی، کسی کے پاس گئے کچھ نہیں بن رہا، استغفار
کدھر بندے نے سی وی دی نہیں ہوتی، کدھر بات کی نہیں ہوتی، وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے، بندہ پھر حیران پڑے ہوئی ادھر سے بھی رزق مجھے مل سکتا تھا، بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو پھر عطا کرتا ہے، فقط کس وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے، بہت زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک فائدہ، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، سورہ نمل کی آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرمایا تم اللہ سے کیوں استغفار نہیں کرتے؟ کیوں استغفار نہیں کرتے؟ کہ کہیں اللہ تم پر رحمت نہ کر دے؟ یعنی اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ استغفار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اپنی رحمت کا نزول فرمائے، تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ استغفار ہے۔ اور اسی طرح یہ دل کی صفائی اور روحانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ سے سرزد ہوتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہوتی ہے، کوئی معصیت اور اللہ کی نافرمانی، تو ایک نقطہ اس کے دل کے اوپر کالا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ ڈاٹ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور جب وہ توبہ طائب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو یہ نقطہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر ویسے کا ویسا جیسا گناہ کرنے سے پہلے تھا، کہ اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو دل کی صفائی کا باعث، انسان کی پاکیزگی کا باعث یہ توبہ و استغفار۔ اور نامہ اعمال کے اندر فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا، اس کو خوشخبری ملے گی، اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ اور کثرت سے استغفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور استغفار کیا کرو بہت زیادہ۔ کیوں؟ میرا اسوہ سن لو، میرا طریقہ سن لو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتا ہوں۔ معصوم عن الخطا، جن کے اگلے پچھلے سارے اللہ تعالیٰ نے خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں، ان سے خطائیں کیا سرزد ہونی تھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ سب، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ، بلکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک محفل اور مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار سنا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، جب کسی محفل اور مجلس میں بیٹھتے، تو سب سے زیادہ گفتگو سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کلام استغفار ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی بیٹھیں کوئی محفل مجلس میں، اس میں کم از کم 2-4 دفعہ تو استغفار کر لیا کریں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے متعلق گفتگو، ادھر ادھر کی گپیں اور ادھر ادھر کی باتیں، تو یہ محفل و مجلس کل قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث بنیں گی۔ اگر ہم استغفار کر لیں گے تو پھر، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل و مجلس سے اٹھنے کی بتائی، وہ بھی کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، اس کے اندر بھی استغفار ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، اس کے اندر بھی استغفار اور توبہ ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی یہ کہا، یا اللہ اگر اس میں کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی، ہماری زبان پھسل گئی، غلط بات کہہ دی، تیری ناراضگی کا باعث بن گئی، یا اللہ اس کو معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ دعا بھی اس محفل مجلس میں کی گئی لغویات
اور ایسی باتوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا ہے، کافروں کو نہیں کہا۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو سب کے سب توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا ذریعہ توبہ و استغفار، اور پھر جنت میں جانے کا سبب سید الاستغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالها من النہار موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ، کہ جو شخص یقین کے ساتھ یہ سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور اسی طرح اگر شام کو پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل الجنہ میں سے ہوگا۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتی علی وابو لک بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ توبہ استغفار کے فوائد ہیں کہ بالآخر توبہ استغفار ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، جنت میں جسے کہتے ہیں نا ہاتھ پکڑ کے چھوڑنے والا ہے۔ تو ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، جب بھی موقع ملے، جب بھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں یا کام کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اس کے بہت سارے کلمات ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا استغفر اللہ ہی بندہ کہتا رہے، کچھ بھی الفاظ کہتا رہے استغفار کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار ہے، دنیاوی فائدے اخروی فائدے ہی فائدے اس استغفار کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہوا، بند ہو گیا یا چلا ہی نہیں؟ اچھا فون آ گیا۔